محترم سامعین، آج امت جو افتراق اور انتشار بے راہ روی کا شکار ہے یا تنزل کا شکار ہے، اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے مین وجہ یہ ہے کہ آج امت قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت میری امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا ہو جائے تو اس وقت اگر کوئی انسان راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو لازم پکڑے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا جائے۔ اللہ اس انسان کو صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، ان قریب آپ کی امت کے اندر فتنے برپا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل ان تمام فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، جو بندہ اس کو لازم پکڑے گا، اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرے گا، اس زمانے کے تمام فتنوں سے بچا کر اللہ اس کو جنت کا راستہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کے سبق میں ایک حدیث دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں پوری امت اس میں آ جاتی ہے، پوری امت میں جتنے بھی افراد موجود ہیں جی جو کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں میں پوری امت میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ حدیث اس کا جواب ہے۔ پوری امت میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں جی، کسی شعبے کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ تہجد پڑھنے والے ہیں، اشراق پڑھنے والے ہیں، اوابین پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، سارے اپنی جگہ پر اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، خیرکم، سب سے بہترین انسان تم میں سے وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا، وعلمہ، اور اس کو آگے سکھایا۔ تو دو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہم سب کو دی ہیں جی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے قرآن کو سیکھنا ہے جی، ظاہر بات ہے آگے سکھائیں گے تو تب جب پہلے خود سیکھا ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ، آخری درجے کے افسوس کے ساتھ جی، آج مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیں جی، انگریزی پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں، ان کے لیے باقی تمام چیزوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ انگریزی پڑھ لیں گے تو کہیں نوکری لگ جائے گی۔ اس کے لیے تمام محنتیں کی جاتی ہیں۔ معصوم سا بچہ ہوتا ہے جس کا نیند کرنے کا زمانہ ہوتا ہے، نیند کرنے کی عمر ہوتی ہے، اس کو بھی ہم اٹھا کے 4-5 سال کی عمر کے اندر سکول کے اندر پھینک دیتے ہیں جی، جبکہ اس کی عمر قرآن مجید کو پڑھنے کی تھی۔ قرآن مجید پڑھنے کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنا کہ انگریزی پڑھنے پہ توجہ دی جاتی ہے جی۔ یہ افسوس کا مقام ہے ایک مسلمان کے لیے جی۔ یہی وجہ ہے، آج میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا ہے جی، یہ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، چلو یہ ناظرت اور حفظ پڑھ رہے ہیں جی، یہ بھی قرآن مجید کے سیکھنے میں آ جاتا ہے جی، یہ اسی شعبے میں منسلک ہیں جی۔ آپ پورے معاشرے میں دیکھیں جی، غالباً میں نے جمعے کے اوپر یہ بات کی تھی، میں نے بچوں سے پوچھا تھا کہ تفاح کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں تفاح کیا بلا ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایپل کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ سب بولے جی کہ ایپل اس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا عربی آتی نہیں، انگریزی کا دیکھیں فر آتی ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے، آج ہمارے بچوں کو انگریزی میں اس کا نام پوچھیں گے اس کو آتی ہے، لیکن عربی کے اندر آپ پوچھیں گے، ان سے پوچھیں رمان کس کو کہا جاتا ہے، نہیں جانتے۔ تفاح کس کو کہا جاتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ پڑھایا ہو تو جانتے۔ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ انگریزی اتنی پڑھائی کہ انگریز کے استاد بن گئے،
قرآن اتنا نہ پڑھایا کہ اپنا سکا والد فوت ہو جائے تو کم از کم بیٹا جنازے پڑھانے کے لائق ہو جائے۔ خدا کی قسم رونے کا مقام ہے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے والد کو غسل دینا ہے، آخری غسل ہے میت کو دینا ہے جی۔ اتنا صلاحیت نہیں ہے مسلمان کے بچے میں کہ اپنے والد کو خود غسل دے سکے، کوئی غسل دینے والا ڈھونڈ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے والد کی میت کو غسل دینے کے لیے بھی رینٹ پہ بندہ لیں گے، کرائے پر، وہ پیسے لے گا اور غسل دے گا جی۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اتنا تو کم از کم ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے، اتنا تو کم از کم دین سیکھنا چاہیے تھا کہ اپنے والد کو خود غسل دے سکتا، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا۔ دیکھیں میں جنازہ پڑھاتا ہوں، کسی کا آدمی والد فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، جیسے فوت کی ہو جاتی ہے، یقین کریں جتنا بھی میں کہوں کہ مجھے کسی کے لیے میں دعا کروں گا، جتنا اپنے والد کی میت کو سامنے دیکھ کر بیٹے کے دل کے اندر سے دعا نکلے گی، کسی مولوی کے دل کے اندر سے اتنا نکلے گی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا ہے، ٹھیک ہے اس نے تو فرض ادا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے جنازہ پڑھانا ہے، لیکن جس وقت بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یقین کیجئے اتنا اس کے دل کے اندر سے دعا نکلے گی، ہو سکتا ہے صرف اس لفظ کے اوپر اللہ اس کے والد کی بخشش فرما دے۔ اس لیے یہ میرا درد دل ہے، آپ تک میں نے پہنچا دیا، یہ اب آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے جی۔ یہ جو بچے ہیں حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، جو علماء ہیں اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے جی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ان بیچاروں کو اہمیت کوئی نہیں دی جی، مولوی کی کیا اہمیت ہے، قرآن پڑھانے والے استاد کی کیا اہمیت ہے جی، اس کی تنخواہ بھی دیکھیں اور ایک انگریزی پڑھانے والے استاد کی بھی تنخواہ دیکھیں، آپ کو تنخواہ سے پتہ چل جائے گا کہ امت کے لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے جی، کیا اہمیت دی ہے اس کو۔ تو یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے، اگر ہم اس بہترین طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنا نظریہ بنائیں، انشاءاللہ آنے والے زمانے کے اندر ہم قرآن سیکھیں گے بھی صحیح اور قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے بھی صحیح۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔